صلی علی محمد. اگر راحتوں اور مصیبتوں کا دار و مدار ایمان پر ہوتا، ہمارے نوجوان بھائی، ہماری ماں اور بہنیں بذریعے فون کے پوچھتے ہیں یا ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کیا حضرت ہمیں کلمہ نہیں پڑھتے، اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ پر ہمارا ایمان نہیں، نماز پڑھ کر بھی کئی کو مصیبت آ رہی، روزے رکھ کر بھی کئی کو مصیبت آ رہے ہیں، ہمیں حج کرے حضرت پھر بھی ہمارا قرض نہیں اتر رہا ہے، ہمیں کوئی گناہ نہیں کرتے، مصیبتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ بھی شیطان تمہارے ایمان کو برباد کرنے کا ایک حملہ کر رہا ہے، یہ سوچ چھوڑ دو، میں مومن ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں مسلمان ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں حج اور عمرے کیا ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی، اب اور میرے چہرے پہ داڑھی ہے مجھے مصیبت نہیں آئے گی، میں با برقع با پردہ عورت ہوں مجھے مصیبت نہیں آئے گی. اگر آپ کا اور میرا ذہن یہ ہے، آپ کی اور میری سوچ یہ ہے، تو پھر انبیاء سے زیادہ نمازی کون تھا، انبیاء سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط تھا، انبیاء سے زیادہ اسلام کس کا مضبوط تھا، انبیاء سے زیادہ عقیدے کس کے مضبوط تھے. جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی دعوت کے لیے انتخاب کیا، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نبوت کا لباس عطا فرمایا، رسالت کا لباس عطا فرمایا، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے کون ہو سکتے ہیں؟ پھر ان کی تاریخیں اٹھا کر پڑھو، ان کی زندگیوں میں جتنی مصیبتیں آئی ہے ان کی مصیبتوں کے 1,00,000 کروڑ حصے کر دیے جائے تو ایک حصے کی مصیبت کے انت تک بھی ہم نہیں پہنچے. 13 سال مکہ مکرمہ میں پیغمبر کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی. کیا پیغمبر کو پتھر نہیں مارے گئے؟ کیا پیغمبر پر کچرا نہیں ڈالا گیا؟ کیا پیغمبر کو مجنون و دیوانہ نہیں کہا گیا؟ کیا پیغمبر کو گالیاں نہیں دی گئی؟ کیا پیغمبر کے سر کا خون جوتوں میں آ کر نہیں جما؟ کیا پیغمبر کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائے گئے؟ کیا پیغمبر کو مارنے کی دھمکی نہیں دی گئی؟ پیغمبر کو رشوت کا آفر نہیں دیا گیا؟ کیا پیغمبر کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ وہ کعبہ جس کے در و دیوار کے پتھر گارا مٹی پیغمبر کے صدقے میں بنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا قبلہ بنایا اور کہا کہ اس طرف منہ کرو اور اس طرف سجدہ کرو، لیکن سجدہ تو میرا ہوگا، کعبے کے در و دیوار کا نہیں ہوگا. پیغمبر اس کعبے کے سامنے جب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، مرغی کی بیٹ نہیں، مرغی کے پاخانے کی تھیلی نہیں، بکرے کی پاخانے کی تھیلی نہیں، بلکہ اونٹ کی اوجھڑی کہتے ہیں پاخانے کی تھیلی کو، وہ لا کر پیغمبر کے جسم مبارک اور پیٹھ پر رکھ دیا جاتا ہے. یہ مصیبت نبی پر آئی ہے، العیاذ باللہ و نعوذ باللہ. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کمی پیشی تھی کہ یہ مصیبتیں آئی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر آئی، اس لیے کہ انبیاء اللہ تبارک و تعالی کے سب سے زیادہ قریب تھے. اللہ کا یہ اصول ہے کہ اللہ کا جو بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی جسے زیادہ پسند نہیں کرتے اسے راحتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں.